اور گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا، اس کا خلاصہ سمجھ لیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے تا حیات استثناء ایک ہی شخص کو دیا، تا حیات استثناء اللہ نے ایک ہی کو دیا۔ وہ تا حیات استثناء اللہ نے ابلیس کو دیا ہے، ابلیس کے علاوہ تا حیات استثناء کسی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ابلیس سے فرمایا تھا انظرنی الی یوم یبعثون، انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین، یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے استثناء دے دے، مہلت دے دے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ اللہ نے دنیا میں اس عالم میں اپنی بدترین شریر ترین مخلوق کو استثناء دیا ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر، سب سے برا کون ہے جی؟ کون ہے؟ شیطان۔ اللہ نے اس بدتر کو، اس شریر تر کو ہی استثناء دیا ہے، اور اللہ نے کائنات میں اپنی مقرب ترین ہستی کو، اپنی افضل ترین ہستی امام الانبیاء کو بھی استثناء نہیں دیا۔ بھئی یہ تا حیات استثناء قرآن کے بھی خلاف ہے، پیغمبر کے فرمان کے بھی خلاف ہے، خلافت راشدہ جو مسلمانوں کی سنہری تاریخ ہے اور مسلمانوں کی قابل تقلید مثال اور حکومت ہے، وہاں بھی نہ ابوبکر کو استثناء تھا، نہ فاروق کو استثناء تھا، نہ علی کو، نہ عثمان کو، اور نہ کسی اور صحابی کو استثناء تھا۔ تو استثناء اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ کے حکم کے سامنے سارے کے سارے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ واللہ غالب علی امری، غالب اللہ ہی ہے، ساری کی ساری مخلوق مغلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے اللہ تعالیٰ خواص کو وہ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو فیصلے اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں، اور جو وہ فیصلے اللہ کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں یا اللہ ہم ان کے فیصلوں سے بری ذمہ ہیں، ان فیصلوں کا یا اللہ ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم زبان سے بھی اس پہ احتجاج کرتے ہیں، اور یا اللہ ہم اپنے خیالات سے بھی اس کو برا سمجھتے ہیں، اور یا اللہ جو موقع ملے گا ہم کہیں گے کہ جو بھی قرآن و سنت کے خلاف فیصلے ہیں ہم ان فیصلوں کے سب سے بڑے باغی ہیں، ان سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کے سامنے مغلوب، اپنی ذات کے سامنے بے بس اور عاجز بن کے پیش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔